اب زنا جو ہے اس کے لیے حضور نے جو کچھ فرمایا وہ سن لیجئے. ادرک ذالک لا محال، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا زنا میں ایک حصہ لکھ دیا ہے جو اس کو پہنچ کر رہے گا. فزنا العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نامحرم عورت کو دیکھنا، یہ بھی زنا ہے. اگر زنا کو روکنا ہے تو یہاں پر بھی قدغن لگے گی. ایک جگہ آیا ہے حدیث میں النظر سہم، یہ تیر ہے، یہ نظر جو ہے نگاہوں کے تیر. یہ تو آپ شاعری کے اندر بھی اور گانوں کے اندر بھی نگاہوں کے تیر سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ النظر سہم، یہ تیر ہے. وزن اللسان النطق یا منطق، زبان کا زنا ہے کسی عورت سے گفتگو کر کے چٹخارے لینا. عورت کی آواز میں بھی ایک لوچ ہے، حسن ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے سراپا ایسا بنایا ہے کہ مرد کے لیے اس کی ہر شے کے اندر اٹریکشن ہے، اس کی آواز میں اٹریکشن ہے. والنفس تمنا و تشتہی، اور باقی رہ گیا نفس، وہ تمنا کرتا ہے کہ اب میں اس سے آگے بھی بڑھوں اور زنا بھی کر لوں. والفرج یصدق ذلک کلہ اور یکذب، لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہوتا، لیکن یہ زنا تو کر چکا نا. کان کا زنا اس نے کر لیا، آنکھ کا زنا اس نے کر لیا، زبان کا زنا اس نے کر لیا. ایک تو زنا کی تعریف میں لایا. ایک اور روایت ہے جو مسلم میں ہے، کان ابی ہریرہ، یہ زبان کا بھی زنا ہو رہا ہے، کان کا بھی زنا ہو رہا ہے، ہاتھ کا بھی ہو رہا ہے. کہیں لمس کیا ہے عورت کے جسم کو، ہاتھ ملایا ہے اس سے، اور چل کر کہیں جا رہا ہے دیکھنے کے لیے، یہ پاؤں کا زنا ہو رہا ہے. یہ ہے زنا کی شکلیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. تو زنا کا روک تھام، زنا کی جو ہمارے معاشرتی اہداف کے اندر بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم، ورنہ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. میاں بیوی میں اعتماد نہیں ہے، بے اعتمادی کی فضا میں اولاد جو پلے گی اس کی منفی نفسیات ہوں گی، کبھی مثبت نفسیات نہیں ہو سکتی. والدین میں محبت ہے، آپس میں اعتماد ہے، تو ایک دوسرے پر اعتماد ہے، ایک دوسرے کا لحاظ ہے، ایک دوسرے کی دلجوئی ہے، ایک دوسرے کی مدد ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک فضا پیدا کرتی ہیں گھر کے اندر. وہ ایک نارمل، ایک صحت مند فضا جس میں کہ نئی نسل پروان چڑھے گی تو وہ ایک پازیٹیو اور مثبت نفسیات لے کر پیدا ہو. دیکھو، جو شخص بھی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو وہ کبھی کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ رہے، ملاقات نہ کرے جس کے ساتھ کہ اس کا کوئی محرم شامل نہ ہو. کوئی عورت آئی ہے آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا شوہر ساتھ ہونا چاہیے، اکیلے نہیں. اس لیے کہ ثالثہما الشیطان. جہاں یہ ایک مرد اور ایک عورت جو ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے، جب ملیں گے تیسرا وہاں شیطان موجود ہوگا. اسی طرح حضرت ابن عباس کی روایت ہے، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ ہو، اکیلے نہ ہو، مگر یہ کہ اس عورت کے ساتھ اس کا محرم موجود ہو. اور کوئی عورت سفر نہ کرے جب تک کہ اس کے ساتھ محرم موجود نہ ہو. اب آئیے چھٹی بات، اسلام میں جو اصلاح کی گئی ہے مختلف میدانوں میں، اس کے دو اصول ہیں. نمبر ایک، تدریج سے اصلاح ہوتی ہے، ایک دم نہیں. نمبر دو، اصلاح کا عمل گھر سے شروع ہونا چاہیے. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. اب میں مثلا مثال دے رہا ہوں. دیکھیے، شراب کی حرمت کے ضمن میں 3 درجوں میں حرمت ہوئی ہے. سورہ بقرہ میں فرمایا گیا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. بات ختم. اے نبی، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. اسے کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑے گناہ کی بات ہے، اگرچہ لوگوں کے لیے کوئی نفع بھی ہے، لیکن ان کا گناہ نفع سے بہت بڑھ کر ہے. اشارہ دے دیا. بہت سے صحابہ نے اسی آیت پر شراب نوشی ترک کر دی. جو معلوم ہوا
وچ وے دی ونڈ از بلوئنگ، اب ہوا کا رخ کیا ہے، کہاں جا رہی ہے ہوا. پھر آگے سورہ نساء میں آیت آگے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، دیکھو اگر تم نشے کے اندر ہو شراب کے تو نماز کے قریب مت جاؤ. پتہ نہیں تم کیا کہنا شروع کر دو، تو غالب کی عشقیہ غزلی پڑھنی شروع کر دو کھڑے ہو کر، کیا پتہ. ایک اور مل گیا پوائنٹر، نماز جیسی شے سے روکنے والی شے جو عماد الدین ہے وہ تو بہت بری شے ہوئی، بہت سے لوگوں نے اس کے بعد چھوڑ دی. پھر آخری آیت آئی ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی اعمال ہیں، گندگی کے اعمال ہیں. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تو ان سے بچو، اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے مابین دشمنی پیدا کر دے. شراب میں آدمی لڑ پڑا، جوئے کے اندر بھی ہارتا 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 آخر کھڑا ہو جاتا، مار پیٹ کے اوپر تیار، ہلاک کرتا. فرمایا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون، تو اب باز آتے ہو کہ نہیں. یہ بڑا دھمکی کا انداز ہے. اب کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، جی یہاں پہ حرام کا لفظ تو نہیں آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہل انتم منتہون، باز آتے ہو کہ نہیں. اس سے زیادہ روکنے کا کوئی معاملہ ہو سکتا؟ اور حدیث میں اندر اصول آ گیا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جو شے اگر زیادہ مقدار میں ہو اور نشہ لے آئے تو اس کی چھوٹی مقدار، تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے. لیکن آج ہم کہہ رہے شراب تو حرام ہے ہی نہیں، تاکہ مغرب مان لے کہ ہاں یہ تو بڑے ماڈریٹ لوگ ہیں، بڑے لبرل لوگ ہیں، روشن خیال ہے، یہ کوئی دقیانوسی نہیں ہے، یہ فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ جو معاشرتی معاملے میں اصلاح کا دائرہ شروع ہوا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں ازواج مطہرات سے خطاب ہے، جسے دلیل بنا لیا بعض لوگوں نے. یہ احکام تو صرف ازواج مطہرات کے لیے ہے، حالانکہ میں نے اصول پہلے بتا دیا، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. جیسے حضور فرماتے تھے انا اول المسلمین، دیکھو میں تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، سب سے پہلا مسلمان میں خود ہوں. انا اول المومنین، میں تمہیں ایمان کی دعوت دے رہا ہوں، پہلا مومن میں ہوں. تو جب تک انسان اپنے کردار سے بات واضح نہ کرے تو واز جو ہے وہ مفید نہیں ہوتا، مؤثر نہیں ہوتا. لہذا سب سے پہلے بات جو کی گئی وہ کی گئی ہے حضور کی ازواج مطہرات سے. اب اس ضمن میں جو اصلاحی اعمال آئے ہیں، احکام، ان کو نوٹ کر لیجئے. ان کا آغاز ہوا ہے تدریجی اعتبار سے سورہ احزاب سے، اور سورہ احزاب سن 5 ہجری میں جو ہے نازل ہوئی ہے. ان کی تکمیل ہوئی ہے سورہ نور میں جو سن 6 ہجری میں نازل ہوئی. اور ایک بہت خوبصورت بات کہی، یہ مولانا امین حسن اصلاحی نے مجھے بتایا کہ ان کے استاد حمید الدین فراہی نے یہ کہا کہ سورہ احزاب میں گھر سے باہر کے پردے کا بیان ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کے پردے کا بیان ہے. تو اصلاحی صاحب کہتے تھے کہ اس جملے نے میری آنکھیں کھول دی اور قرآن مجید روشن ہو گیا میرے سامنے. ورنہ اگر یہ بات سامنے نہ ہو تو آدمی اٹکتا ہے، جگہ جگہ پر اشکالات پیدا ہوتے ہیں. دیکھیے سورہ احزاب میں کیا کیا گیا. نمبر 1، پہلے خطاب ازواج مطہرات سے، بعد میں عام کر دیا گیا. نمبر 2، بتایا گیا کہ عورت کا اصل کردار کیا ہے، اس کی اصل جگہ کیا ہے، گھر. نمبر 3، استیزان کے حکم کا آغاز ہو گیا کہ گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل نہ ہو. لیکن یہاں بھی صرف نبی کے گھر کی بات ہوئی ہے، عام نہیں. پھر محرموں کی ایک چھوٹی فہرست ہے جو سورہ احزاب میں آ گئی ہے،
اور گھر سے باہر کے پردے کا حکم آ گیا ہے۔